بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دی تھی، اور وہ اتنی طاقت اور قوت دی تھی، اور بعد میں اللہ پاک نے اس قوم پر ایک ایسا عذاب ڈالا کہ قوم ختم ہو کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کو اتنی طاقت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ اس قوم کو میں نے اتنی طاقت دی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، تو اس قوم نے اپنی طاقت کے بل بوتے خدا کی نافرمانی کی اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قوم کے بارے میں پورا واقعہ آپ کو سنائیں گے، آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ سمود، قوم سمود۔ سمود مشہور معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جدیس کے بھائی سمود کے نام کی وجہ سے انہیں سمود کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھائی عابر بن ارحم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ خالص عرب تھے اور حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر میں سکونت پذیر تھے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب غزوہ تبوک تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ وہاں سے گزرتے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی اور ان کی طرح یہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان میں سے ایک مرد خدا کو بھیجا جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول سہل بن عبد بن ماسخ بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارحم بن سام بن نوح علیہ السلام تھے۔ محترم ناظرین، قوم سمود اور قوم عاد دونوں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھیں۔ اللہ پاک نے انہیں قوت اور طاقت سے بہت نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ بتوں کو پوجنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک گروہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کی ذات پر ایمان لے آیا، لیکن اکثر لوگ منکر ہی رہے اور اپنے زبان و کلام اور عمل و فعل سے غیر مہذبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بھی کر لیا۔ محترم ناظرین، قوم سمود کے بارے میں کچھ قرآنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس نے تمہیں بسایا، اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ وہ بولے، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہی ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں ان سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجیں؟ بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑا دھوکہ ڈالنے والا شک میں ہیں۔ بولا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا۔ اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگاڑنے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بہت سی روایات اور بہت سی آیات ہیں جن میں قوم سمود کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر رہے اور پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ بے خوف تو انہیں صبح ہوتے ہی چنگاڑنے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ محترم ناظرین، قوم سمود کے بارے میں ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔
قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا کہ ایک آدمی کی تابعداری کریں گے، جب ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں گے، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں، کیا ہم سب میں اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا اترنا ہے، بہت جلد کل جان جائیں گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہمیں بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے پیروکار اور متبعین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات عطا کی اور اس قوم کو کیسا صفحہ ہستی سے مٹایا، جنہوں نے اپنے کفر کے باعث ظلم و سرکشی کو تیرہ بنائے رکھا اور رسولان خدا کی بھرپور مخالفت کی۔ قوم سمود خالص عرب تھے۔ قوم عاد کے بعد یہ قوم ظاہر ہوئی، لیکن انہوں نے قوم عاد پر آنے والے عذاب اور ان کے وحشتناک انجام سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، اس لیے ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ یعنی قوم عاد کے بعد تمہیں بھیجا تاکہ ان کے وحشتناک انجام سے درس عبرت لے سکو۔ قوم سمود کو قوم عاد کے بعد بھیجا گیا، اس قوم کو بھی قوم عاد کی طرح، یعنی قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح اتنی طاقت دی تھی کہ انہیں اس عذاب کے بارے میں معلوم تھا، قوم عاد کے عذاب کے بارے میں، لیکن قوم سمود جو تھی وہ ایک کچھ عبرت حاصل نہ کر سکی ان کے وحشتناک انجام سے، عذاب سے، اور ان کی بد اعمالیوں کے برعکس اعمال صالح کر سکو۔ تمہارے لیے یہ زمین مباح کر دی گئی ہے اور تم اس میں نرم جگہوں پر محلات تعمیر کرتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، یعنی وہ ذات خداوندی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں ہی آباد کیا، تمہیں زمین کی پیداوار، کھیتوں اور پھلوں کو عطا فرمایا، وہی خالق و رازق اور مستحق عبادت و شکر ہے، وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف رجوع لاؤ، یعنی جھوٹے معبودوں کی پرستش میں تم مبتلا ہو، ان کا نام و نشان مٹا ڈالو اور معبود حقیقی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہاری عبادت کو قبول بھی فرمائے گا اور عفو و کرم کا مینہ بھی برسائے گا۔ جب بہت سی نصیحتیں فرمائیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یعنی قوم سمود کو، تو قوم سمود نے آگے کیا جواب دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ نصیحتیں فرمائیں کہ تو قوم حق و صداقت کو قبول کرنے کے بجائے منکر ہو گئی اور کہنے لگی، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہی ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی اس گفتگو سے قبل ہم تمہیں عقل سلیم کا مالک سمجھتے تھے اور ہمیں امید تھی کہ کمال عقل کے تم مالک ہو، لیکن تمہارا ایک خدا کی عبادت کے لیے دعوت دینا، ہمارے معبودوں سے ہمیں قطع تلقی کا سبق پڑھانا اور آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہونے کی تاکید کرنا ہمیں شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے، کیا تم ہمیں اسے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک جس بات کی طرف بلاتے ہو اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انداز تلطف ارشاد الہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ نرم سر انداز خطابت اور انہیں دعوت حق دینے کا بہترین طرز بیان تھا، یعنی آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر معاملہ ایسے ہی ہو جس طرح تمہیں کہتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، تمہیں کون سی چیز چھٹکارا دلا سکے گی؟ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اطاعت الہی کے لیے دعوت دینے کو ترک کر دوں، حالانکہ یہ محال و ناممکن ہے، کیونکہ پیغام و ہدایت تم تک پہنچانا میرے ذمہ واجب ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں اسے ترک کر دوں تو مجھے عذاب الہی سے نہ تو تم میں سے کوئی شخص بچا سکے گا اور نہ تمہارے سوا کوئی اور میری مدد کر سکے گا، لہٰذا میں تو مسلسل وحدہ لا شریک ذات کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن حکم صادر فرما دے۔ کافروں نے جواباً کہا، بے شک تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی یہ جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو تمہیں خود اس کا علم نہیں۔ جمہور کے نزدیک تو محسرین سے مراد ہے سحر زدہ، لیکن ایک قول کے مطابق مسحرین سے مراد ہے کہ یہ کیا آپ کے پاس سحر ہے، یعنی معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں۔ قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جادو کر کہہ دیا، نعوذ باللہ، اور قوم سمود پر ایک ایسا عذاب آیا، اس کے بعد قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ سمود نے جادوگر سمجھ کر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ جادوگر خارق عادت چیز لا سکتا ہے، لیکن لہٰذا ان کا خیال تھا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی قوم سمود نے آپ حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر نہیں سمجھا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی کسی نے نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام پر جادو کر دیا ہے۔ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے خرق عادت چیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے بحکم الہی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عذاب الہی کی جب قوم سمود پر آمد ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناکام ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے پتھر برسائے، دوسری قوم سے قبل انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت کے جو 3 دن عطا فرمائے تھے، ان میں سے پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس دن لوگوں کے چہرے زدہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی کہ لو مہلت کا ایک دن بیت گیا، دوسرا جو کہ جمعہ کا دن تھا وہ بھی بیت گیا، نفع اٹھانے کا تیسرا روز جو کہ ہفتہ کا دن تھا، اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے لو مہلت ہو گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قوم دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھیں کون سا عذاب و وبال اور سزا آتی ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زوردار چنگاڑ اور نیچے سے ہلا دینے والی چیخ آئی، جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حرکات و سکنات بے جان ہو گئیں، آوازیں سرد پڑ گئیں اور حقیقی عیاں ہو گئیں۔ پورا شہر طے ہو بالا ہوا۔ صبح ہوئی، لوگوں کے چھتے اپنے گھروں میں یوں اوندے منہ گرے پڑے تھے کہ ان میں روح حرکات کا نام و نشان تک نہ تھا۔